بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا کان فی من کان قبلکم، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، یعنی حضور علیہ السلام یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ ایسے آدمی کی دے رہے ہیں جو پہلی قوموں میں سے تھا، پہلی کسی امت سے اس کا تعلق تھا۔ فرمایا کہ اتاہ الملک، اس کے پاس فرشتہ آیا، لیقبض روحہ، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آتا ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس کے پاس آئے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اس بندے سے پوچھا گیا، فقیل لہ هل عملت من خیر، کہ اے انسان کیا تو نے کوئی خیر کا کام کیا، اچھا کام کیا، یعنی ایسا کام کیا جو تیری بخشش کا ذریعہ بن سکے، یا تو نے کوئی ایسا کام کیا جو تم سمجھتے ہو اللہ کے حضور وہ قابل فخر ہو یا قابل اعزاز ہو، یا اس قابل ہو کہ تمہیں وہ کام جنت میں پہنچا دے۔ قال ما اعلم، اس نے کہا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو اللہ کے حضور پیش کر سکوں، یا جو قابل فخر ہو، یا میرے لیے وہ قابل اعزاز ہو۔ قیل لہ انظر، اس کو کہا گیا کہ تم غور کرو، تم فکر کرو کہ تمہارے پاس کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کے حضور پیش کیا جا سکے، کوئی اچھا کام ہو، تو اس کو یہ کہا گیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے، یا زندگی میں نے کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا، زندگی میں نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا، اس کے باوجود پھر بھی اس کو کہا گیا کہ آپ غور و فکر کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ اس کو پتہ چل سکے یا لوگوں کو پتہ چل سکے کہ زندگی میں اس نے کون سا اچھا کام کیا۔ حالانکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا جو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی کام کو جانتا تھا جو انسان نہیں جانتا، اور اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سامنے۔ تو اسی لیے اس کو کہا گیا کہ غور کرو، سوچو کہ تم زندگی میں تم کوئی اچھا کام کرتے رہے، یا زندگی میں تمہارا کوئی ایسا کام جو بخشش کا ذریعہ بن سکے تمہارے لیے۔ تو اس کو کہا گیا کہ انظر، آپ سوچیں۔ قال ما اعلم شیئا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے ایسی بات، یا میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں دیکھتا جو میرے لیے قابل فخر ہو، غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، ہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے، یا زندگی میں کوئی بھلے کا کام کرتا رہا ہوں، تو ایک ہے زندگی میں کام جو اچھا میں کرتا تھا، وہ یہ کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، یعنی تاجر تھا، بزنس مین تھا۔ تو تجارت تھی میری، کاروبار تھا میرا دنیا میں، اور کاروبار کرتے ہوئے میں ایک چیز کا خیال کرتا تھا، کیوں؟ مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات اور ڈیلنگ ہوتی تھی، امیروں کے ساتھ بھی اور غریبوں کے ساتھ بھی، تو اس طرح کا میرا کاروبار تھا۔ اس میں یہ دیکھتا تھا کہ اگلا شخص جو میرے ساتھ خرید و فروخت کرنے والا ہے وہ شخص مالی حیثیت کیا رکھتا ہے۔ اگر وہ شخص ہوتا امیر، وسعت والا ہوتا، صاحب مال ہوتا، تو اس سے میں رعایت نہیں کرتا تھا۔ یعنی ہر تاجر یہی سمجھتا ہے، یا اس کا حق بنتا ہے کہ جو چیز وہ بیچ رہا ہے اس سے وہ فائدہ حاصل کرے، نفع حاصل کرے۔ تو اگلے شخص سے میں رعایت نہیں کرتا تھا اگر وہ امیر ہوتا، اگر اس کے پاس مالی حیثیت ہوتی تو اس سے میں رعایت نہیں کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر چیز اس میں نے نفع حاصل کرنا ہوتا تو اپنی مرضی کے مطابق میں اس کا نفع حاصل کر سکتا تھا، اور جو نفع حاصل کرنا میرا مقصد ہوتا اس کے مطابق میں وہ چیز آگے بھیجتا تھا، کیوں؟ اگلا شخص بھی اس پہ راضی ہو جاتا تھا۔ تو اگلے شخص کو اگر وہ امیر ہوتا تو اس سے میں رعایت نہیں کرتا۔ تو دوسرا اس میں رعایت نہ کرنے کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس کو میں مہلت نہیں دیتا تھا،
پیسوں کی، فوراً اس سے پیسے وصول کر لیتا، اس طرح کی میں کوئی رعایت اس کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ ہاں اگر دوسرا شخص جو میرے ساتھ لین دین کرتا اگر وہ ہوتا تنگ دست، اتجاوز عن الموسر، اگر وہ تنگ دست ہوتا یا اس کی مالی حیثیت کمزور ہوتی تب میں اسے تجاوز کر لیتا، یعنی تب میں اس کی رعایت کرتا تھا کہ یہ شخص جو میرے ساتھ پاس آیا ہے یا یہ شخص جو میرے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ تنگ دست ہے، تو تنگ دست کا میں خیال کرتا تھا، اس سے میں رعایت کرتا تھا۔ اب رعایت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ جو نفع لیتا تھا میں دوسروں سے، اتنا نفع میں اس تنگ دست سے نہیں لیتا تھا، اور دوسرے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے میں کم نفع لیتا، اور کم نفع لینے کے ساتھ ساتھ اس سے قیمت میں رعایت کر لیتا تھا، کہ آپ اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، فوراً پیسے نہ دیں، جب حیثیت آپ کی ہو اپنی حیثیت کے مطابق آپ پیسے مجھے دینا، یا ادھار پہ میں اس کو دے دیتا تھا، یا قیمت میں کچھ وصول کر لیتا اور کچھ قیمت اس کی میں رکھ لیتا، اس سے پیسے بھی آپ جب وقت ہو یا جب آپ کے پاس پیسے ہوں تب آپ کو پیسے مجھے دے دینا۔ تو اس طرح کی رعایت میں اس تنگ دست کے ساتھ میں کر لیتا تھا۔ تو یہ ایک عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھا عمل کرتا تھا، یعنی میں غریبوں کا خیال کرتا تھا، میں تنگ دستوں کا خیال کرتا تھا دنیا میں۔ میری نگاہ میں صرف کاروبار نہیں ہوتا تھا کہ کاروبار سے صرف نفع حاصل کرنا ہے، بلکہ میں اگلے شخص کو بھی دیکھتا تھا کہ جو مجھ سے چیز لینے والا ہے وہ امیر ہے یا غریب۔ تو امیر سے تو میں کوئی رعایت نہیں کرتا تھا، کیوں؟ اس کو حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق چیز کو لے رہا ہے اور اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ جو بیچارہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اس سے رعایت کرتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مزید مشکل کو فیس نہ کرے، مزید تنگ دستی کا سامنا نہ کرے، یہ جو سارے پیسے دے رہا ہے اس پیسوں میں میں اس کو رعایت دے دیتا تھا تاکہ یہ اپنی اور ضروریات کو بھی پورا کر لے۔ تو اس کو انعام کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور امام مسلم نے جو الفاظ نقل کیے، جس کو حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا، وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال اللہ انا احق بذا منکا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی تو انسان ہو کہ میرے بندوں پہ تم لحاظ کرتا تھا، ان کا خیال کرتا تھا، جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کی ضرورت کو پورا کرتا تھا، اگر تو انسان ہو کے اتنا خیال کرتا تھا دنیا میں، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو زیادہ حقدار ہوں اس چیز کا، ارحم الراحمین ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، کہ میں اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کروں، اور خاص طور پہ وہ بندے جو دنیا میں میرے بندوں کا خیال کرتے تھے۔ اگر تو انسان ہو کہ میرے غریب بندوں کا خیال کرتا تھا اور تجاوز کرتا تھا، ان سے رعایت کرتا تھا، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ اگر دنیا میں تو ان کی ضرورت کو پورا کرتا تھا تو آج تیری ضرورت کو میں پورا کرتا ہوں، کیونکہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں جو کسی کی ضرورت کو پورا کرے، اور تیری ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے بخشش، وہ ہے معافی، تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تجھے میں بخش دیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ جو کاروباری حضرات ہیں، خاص طور پہ وہ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ اگلے شخص کو دیکھ لیا کریں کاروبار کرتے ہوئے، اس میں صرف نفع نہ حاصل کیا کریں، اگر نفع لینا بھی ہے تو کم نفع لیں، باقیوں کی نسبت اس غریب سے کم نفع لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اوریجنل جو قیمت ہے یا اصل قیمت میں اگر آپ بیچ سکتے ہیں تو اس اصل قیمت پہ آپ اس نیت سے بیچ دیں کہ یہ ایک تنگ دست آدمی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس چیز کا اجر دے دے گا، اور اجر اس کا کیا ہے وہ آپ نے اس حدیث میں سن لیا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے گا کہ اگر اس دنیا میں ہم کسی کا خیال کرتے ہوئے اپنا پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے، پورا نفع نہیں کرتے حاصل کرتے، کم نفع حاصل کرتے ہیں اور اس کو رعایت اگر ہم دے دیتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کی شکل میں ہمیں اس کا معاوضہ ادا کرے گا۔ تو
تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ جب انسان نفس نفسی کے عالم میں پریشان حال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا اور اس کو بخش دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔